بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنفیون پو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے، بابری مسجد کو کیوں شہید کیا گیا، کیا یہ ہندو کی سازش تھی۔ 6 ستمبر 1992 کو اتر پردیش بھارت کے ایک شہر ایودھیا، جس کو جو ایودھیا بھی کہا جاتا ہے، میں لاکھوں ہندو پسندوں نے مغل دور کے یادگار بابری مسجد کو للغال کر دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے مسجد کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا اور اس ملبے پہ راتوں رات ایک مندر تعمیر کر لیا۔ بابری مسجد 1527 میں پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے تعمیر کروائی تھی۔ کئی صدیوں تک یہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی اور اس مسجد کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد 1885 میں ہندو انتہا پسندوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد جس مقام پر تعمیر کی گئی ہے وہاں رام چندر جی نے جنم لیا ہے، لہٰذا اس مسجد کو شہید کر کے یہاں مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دعویٰ اتنا بھی بنیاد تھا کہ جج نے، جو خود بھی ہندو تھا، محض 5 دن کی سماعت کے بعد اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ مسئلہ ایک بار پھر جکڑ پکڑ گیا اور ہندو نے اس مسجد کے مقام پہ ایک مرتبہ پھر متنازع بنانے کی کوشش کی۔ 22 دسمبر 1949 کو کسی نے اس مسجد پہ رام اور سیتا کے مجسمے رکھ دیے۔ اس واقعے کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور حکومت نے اس مسجد کو منفی کر دیا، جس کے بعد یہ معاملہ کئی دہائیوں تک جو کا تو رہا۔ تاہم جب 1990 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو 6 دسمبر 1992 کو یو پی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کی اما پر ہندو پسندوں نے اس مسجد پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان میں پھر ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے، جس میں تقریباً 2000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سانحے پر پوری پاکستانی قوم بھی سراپا احتجاج بن گئی۔ حکومت پاکستان نے 8 دسمبر 1992 کو ملک بھر میں عام تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تمام دفاتر اور کاروباری مراکز بند رہے اور ملک بھر میں احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ 10 دسمبر کو وزیر اعظم نواز شریف نے اس مسئلے پر مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن کی نمائندہ سیاسی جماعت نے شرکت نہیں کی، تاہم کچھ چھوٹی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر ایک اعلان جاری کر دیا جس میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بابری مسجد کو فوری طور پر اس سرنو تعمیر کیا جائے اور بھارت میں تمام مساجد کو تحفظ فراہم کیا جائے اور مسلمانوں کی جان و مال اور املاک کو نقصان پہنچنے کی بھارتی حکومت کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ بھارتی حکومت کو اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ ادھر ہندوستان میں یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر عدالت تک جا پہنچا۔ 30 ستمبر 2010 کو بھارت ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اسے مسلمان اور ہندو میں تقسیم کر دیا جائے۔ تاہم مسلمانوں نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اب اسے پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مسئلے پر کئی دہائیوں سے عدالتی لڑائی جاری رہا اور 2010 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے ذریعے زمین کو ہندو اور مسلمان میں تقسیم کیا گیا۔ اس فیصلے کی اپیل
ہندو اور مسلمان دعوے دار دونوں نے کی تھی، اور 2019 میں سپریم کورٹ نے اس جگہ کو خاص طور پر ہندو کے سپرد کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ 2019 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے اس متنازعہ جگہ کو مکمل ہندو کے حوالہ کر دیا۔ بابری مسجد was a mosque on Ayodhya, India. It a site believed by the Hindu to be the birthplace of Hindu deity Ram. بابری مسجد ہندوستان کے شہر ایودھیا میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہندو کا خیال تھا کہ ہندو دیوتا رام کی جائے پیدائش تھا۔ It has been a focus of dispute between the Hindu and Muslim communities since the 18th century. یہ 18ویں صدی سے ہندو اور مسلمان برادریوں کے مابین متنازعہ مرکز رہی۔ بابری مسجد also called Mosque of Babur or Babri Mosque, formerly مسجد جس متان۔ بابری مسجد کو مسجد بابر یا بابری مسجد یا مسجد جان مستان بھی کہا جاتا ہے۔ Along with the mosque of at Sambhal and Panipat, it was one of the three mosques said to be has been constructed in the 16th century upon the Babur orders. سنبھال اور پانی پت میں مساجد کے ساتھ یہ ان 3 مساجد میں سے ایک تھی جو بابر کے حکم پر 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ It was destroyed in 1992 amid decades of tension over the site between Muslim and Hindus. مسلمان اور ہندو کے درمیان اس جگہ پہ کئی دہائیوں سے متنازعہ رہا، لڑائی لڑتے رہے، اور 1992 میں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔